بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ فرانس میں احتجاج، 2000 سے زائد مظاہرین گرفتار، میکرون کا دورہ جرمنی ملتوی۔ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے خلاف پرتشدد احتجاج چھٹے روز بھی جاری ہے۔ ہنگاموں کے پیش نظر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے جرمنی کا اہم دورہ ملتوی کر دیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی شہر مارسیلی میں شدید جھڑپوں کے دوران پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل برسائے۔ شہر کا مرکز کئی گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا۔ مظاہرین نے 2000 سے زائد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ نیٹو یوکرین کے بارے میں واضح موقف اختیار کرے، ولادیمیر زیلنسکی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ مانگ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو اتحاد یوکرین کے بارے میں واضح موقف اختیار کرے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے صدر اور ہسپانوی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرین چاہتا ہے کہ جنگ کے بعد نیٹو میں شمولیت اختیار کر لے، اور اس حوالے سے نیٹو کو چاہیے کہ جلد اور واضح موقف اپنائے۔ اسرائیل مزید 25 F-35 اسٹیلتھ جنگی طیارے امریکہ سے خریدے گا۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے امریکہ سے مزید جنگی طیارے خریدنے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اضافی طیاروں سے اسرائیلی فضائیہ میں 75 F-35 لڑاکا طیارے ہو جائیں گے۔ پیوٹن کی یوکرین میں جنگ کے اثرات روس میں مسلح بغاوت کی وجہ ہے۔ ولیم برنس، امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ روس میں مسلح بغاوت کی کوشش روسی قیادت کے لیے چیلنج تھا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران CIA کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ روس میں مسلح بغاوت پیوٹن کی یوکرین میں جنگ کے اثرات ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیوٹن کی جنگ کا نقصان دہ اثر اس کے اپنے معاشرے اور حکومت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ولیم برنس نے کہا ہے کہ روسی قیادت پر یوکرین جنگ کے حوالے سے عدم اطمینان پیدا ہو رہا ہے۔ پہلی بار پاکستانی خاتون برطانیہ کے شاہ چارلس کی مشیر خاص مقرر۔ برطانیہ کے شاہ چارلس نے پہلی بار برٹش پاکستانی خاتون کو اپنا مشیر خاص مقرر کر دیا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بکنگم پیلس میں برٹش پاکستانی خاتون بہترین قومی اور بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں۔ نسلی اقلیت سے تعلق رکھنے والی خاتون کو اشتہار کے ذریعے میرٹ پر بھرتی کیا گیا۔ اسرائیلی حکومت کا شام پر پھر حملہ، دفاعی یونٹ نے اکثر میزائل مار گرائے۔ اسرائیلی حکومت نے ہفتہ اور پیر کی درمیانی شب شام کے متعدد علاقوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس پر شام کے دفاعی سسٹم نے متحرک ہو کر اکثر میزائلوں کو ہوا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ شام کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ حملے کے دوران داغے گئے اکثر اسرائیلی میزائلوں کو اس کے ڈیفنس سسٹم نے ہوا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دہشت گردوں نے مذکورہ جارحیت کے لیے غیر قانونی طور پر لبنان کے دارالحکومت بیروت کی مشرقی فضاؤں کا استعمال کیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی، عراقی فٹ بالرز ریفریز کا احتجاج سوشل میڈیا پر وائرل۔ سویڈن کی جانب سے ملک میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر پوری دنیا میں مسلمانوں سمیت عالمی برادری کی جانب سے شدید رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عراق میں فٹ بال لیگ کے دوران الشرطیہ اور القاسم کے میچ میں دونوں ٹیموں نے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے توجہ حاصل کر لی۔ عراق کی فٹ بال لیگ کی ٹیموں کے کھلاڑیوں اور ریفریز میچ کے آغاز پر ہاتھوں میں قرآن پاک کے نسخوں کے ہمراہ شریک ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ عراقی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا میں فٹ بال لیگ کے ریفریز اور کھلاڑیوں کے قرآن پاک کے اس انوکھے احترام کو سویڈش واقعے کے خلاف منفرد احتجاج اور دندان شکن جواب کے طور پر کوریج مل رہی ہے۔
پرتشدد احتجاج، فرانس میں مشتعل افراد نے میئر کے گھر کو آگ لگا دی۔ فرانس میں پولیس کی فائرنگ میں نوجوان کی ہلاکت پر پھوٹنے والے پرتشدد مظاہرے طول پکڑنے لگے ہیں اور ہنگامہ آرائی کے دوران میئر کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس بھر میں ایک ہفتے میں 2000 سے زائد افراد کو حراست میں لینے کے باوجود احتجاجی مظاہرے نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آتی جا رہی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں 45,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے باوجود پرتشدد مظاہروں کے دوران 577 گاڑیوں اور 74 املاک کو جلایا جا چکا ہے۔ مظاہرین حکومت کی کسی بھی اپیل پر کان دھرنے کو تیار نہیں۔ نگراں پنجاب حکومت نے صحت کارڈ کی سہولت ختم کرنے کی تردید کر دی۔ نگراں حکومت پنجاب نے صحت کارڈ کی سہولت ختم کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے اسے عوامی مفاد میں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات عامر میر اور وزیر صحت نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ کارڈ اچھا اقدام ہے، اسے ختم نہیں کریں گے بلکہ بہتری لانا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں مچھر مار ڈرون کی آزمائش کامیاب۔ امریکہ میں ڈرون سے ایک انوکھا کام لیا گیا ہے۔ اس بار وہ مچھر مار سپرے کر رہے ہیں جس میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی حصوں کے تالابوں، دلدلی علاقوں اور پانی میں گہری گھاس کے اوپر ڈرون کے ذریعے چھوٹے ذرات اسپرے کیے گئے ہیں۔ ان ذرات میں بیکٹیریا موجود ہیں جو مچھروں کے لاروا کو تلف کرتے ہیں۔ اس کا مقصد مچھروں کی انسانوں تک رسائی کو روکنا ہے۔ برازیل کے سابق صدر سرکاری عہدے کے لیے نااہل۔ برازیل کے سابق صدر بولسونارو کو نفرت انگیزی پر 2030 تک کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ نیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عدالتی حکم ہے کہ بولسونارو نے غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے اپنے ملک کے خلاف ابہام پیدا کیا اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ جرمن میڈیا ہاؤس DW کے مطابق بولسونارو نے اپنے پروپیگنڈے کے لیے میڈیا کا بھی غلط استعمال کیا۔ بولسونارو نے غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں جھوٹ در جھوٹ پھیلایا اور لوگوں میں اشتعال پیدا کیا۔ جھوٹ بولنے، معاشرے میں تفرق ڈالنے اور ملک کو بدنام کرنے کے الزام پر سابق صدر کو الیکشن میں حصہ لینے پر 8 سال کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ علی بابا گروپ کے بانی جیک ما پاکستان پہنچ گئے۔ چین کی ملٹی نیشنل کاروباری کمپنی علی بابا کے بانی جیک ما اپنا کھٹمنڈو کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق جیک ما مبینہ طور پر جمعرات کو ہانگ کانگ بزنس ایوی ایشن کے ایک چارٹرڈ طیارے پر پاکستان کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ سابق وزیر مملکت اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر انکشاف کیا کہ جیک ما دراصل ایک نجی دورے پر لاہور میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ وہ 7 افراد کی ایک ٹیم کے ساتھ پاکستان آئے ہیں جن میں 5 چینی، 1 امریکی اور 1 ڈنمارک کا شہری شامل ہے۔ عازمین حج کی وطن واپسی شروع۔ PIA کا حجاج کرام کی واپسی کے لیے فضائی آپریشن شروع ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جدہ سے پہلی پرواز اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ حکام نے حاجیوں کا استقبال کیا۔ پہلی حج پرواز کے ذریعے 200 سے زائد حاجی پاکستان پہنچے۔ دوسری جانب قومی ایئر لائن کی ایک اور حج پرواز کراچی پہنچ گئی۔ پہلی حج پرواز میں 363 حاجی واپس کراچی پہنچے۔ عید کی چھٹیوں کے دوران مری میں 60,000 گاڑیاں داخل ہوئیں۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران سیاحتی مقام مری میں 60,000 گاڑیاں داخل ہوئیں۔ CPO مری خالد حمدانی نے کہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں سیاحوں نے عید کی چھٹیوں کے دوران مری کی سیر کی۔ سیاحوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے ضلعی پولیس کے 1000 اور سٹی ٹریفک پولیس کے 300 افسران اور جوان تعینات رہے۔ بہترین ڈیوٹی سر انجام دینے پر افسران اور جوان شاباش کے مستحق ہیں۔ سعودی عرب کے قدم سولر انرجی کی جانب بڑھنے لگے۔ سعودی عرب میں پائیدار توانائی کی فراہمی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ انرجی سیکٹر سے تعلق رکھنے والی فرانس کی معروف کمپنی ٹوٹل انرجی نے
سعودی عرب میں اپنے پہلے سولر پاور پلانٹ کی فائنانسنگ کو مکمل کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق فرانس کی ٹوٹل انرجی، جاپان میں تعلق رکھنے والی ٹویوٹا اور سعودیہ کی التقا مل کر قابل تجدید توانائی کے حامل 119 میگا واٹ کا سولر پلانٹ کنزرویشن کے ذریعے تیار کریں گے۔ اسکاٹ لینڈ سے شکست، ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ ورلڈ کپ کوالیفائی سپر 6 میں اسکاٹ لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی، جس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام ہو گئی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائرز کے گروپ میچز میں زمبابوے اور نیدرلینڈز کے ہاتھوں شکست کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہفتے کو سپر 6 مرحلے کے میچ میں اسکاٹ لینڈ سے بھی ہار گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج سے ملک بھر میں بارشوں کے آغاز کی پیش گوئی۔ بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونا شروع۔ 3 سے 8 جولائی تک ملک بھر میں مونسون کی بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے شروع ہونے والے مونسون بارش کے اس سلسلے کے تحت 8 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی، گلیات اور چکوال میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ جھیل سیف الملوک کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ جھیل سیف الملوک کا وجود برساتی نالوں سے آنے والے ملبے کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر سال ناران آنے والے لاکھوں سیاح صرف ایشیا کی خوبصورت ترین جھیل سیف الملوک دیکھنے آتے ہیں، جس کے برفانی نظارے اپریل سے اگست تک مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ تاہم تیز بارشوں کے ذریعے آنے والے پہاڑی ملبے کی وجہ سے جھیل کا قطر تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔